بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں اعتکاف جو حضرات بیٹھ رہے ہیں اس کے حوالے سے ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اعتکاف کی اہمیت و فضیلت، اللہ تعالیٰ نے عبادت کے جو طریقے مقرر فرمائے ہیں ان میں سے بعض طریقے خاص عاشقانہ شان رکھتے ہیں، انہی میں سے ایک اعتکاف بھی ہے۔ اس عبادت میں انسان اپنے تمام دنیوی کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی مسجد میں جا پڑتا ہے اور ہر ماہ سوا اسے اپنے آپ کو منقطع کر کے صرف اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتا ہے اور کچھ مدت تک کامل یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو خاص تعلق اور انابت اللہ کی جو خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ تمام عبادتوں میں ایک نرالی شان رکھتی ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دل ڈھونڈتا ہے پھر فرصت کے رات دن، دل چاہتا ہے در پہ کسی کے پڑے رہیں، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، سر زیر بار منت درباں کیے ہوئے۔ حضرت عطا خراسی فرماتے ہیں کہ معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اللہ کے در پہ آ پڑا ہو اور یہ کہہ رہا ہو، یا اللہ، جب تک آپ میری مغفرت نہیں فرما دیں گے میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا۔ اعتکاف کی خصوصیت یہ ہے کہ جب تک انسان حالت اعتکاف میں ہو اس کا لمحہ لمحہ عبادت میں لکھا جاتا ہے، اس کا سونا، اس کا کھانا پینا اور اس کی ایک ایک نقل و حرکت عبادت میں داخل ہوتی ہے۔ رمضان شریف میں اعتکاف مسنون کی حکمت بھی یہی ہے کہ شب قدر کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا یقینی طریقہ اعتکاف سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے تعین کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ ہر مسلمان عشرۂ اخیرہ کی تمام طاق راتوں میں جاگ کر عبادت میں مشغول رہیں، لیکن عام حالات میں انسان کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ رات کا ایک ایک لمحہ عبادت میں صرف کرے، بلکہ بشری ضروریات کے تحت رات کا کچھ دوسرے حصہ دوسرے کاموں میں صرف کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر انسان اعتکاف کی حالت میں ہو تو خواہ وہ رات کے وقت سوتا ہی کیوں نہ رہا ہو، اسے عبادت گزاروں میں شامل کیا جائے گا اور اس طرح اس کو شب قدر کا ایک ایک لمحہ عبادت میں صرف کرنے کی فضیلت حاصل ہوگی، اور یہ فضیلت اتنی عظیم الشان ہے کہ اس کے مقابلے میں 10 دن کی یہ تھوڑی سی محنت کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کا خاص ذوق فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان کے مہینے میں اعتکاف کا نہایت اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے پورے مہینے کا اعتکاف بھی فرمایا ہے اور 20 روز کا بھی، اور 10 روز کا اعتکاف تو ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک خاص وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف میں اعتکاف نہ فرما سکے تو پھر شوال میں 10 دن روزہ رکھ کر اعتکاف فرمایا، اور ایک سال رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کی وجہ سے اعتکاف نہ فرما سکے تو اگلے سال رمضان میں 10 دن کے بجائے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ جب شب قدر کے بارے میں یہ متعین نہیں ہوا تھا کہ وہ عشرۂ اخیرہ کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پورے رمضان کا اعتکاف فرمانا ثابت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکم رمضان سے 20 دن تک اعتکاف کرنے کے بعد فرمایا، میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے،
لہذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول ہو گیا کہ ہر رمضان کے عشرۂ اخیرہ میں اعتکاف فرماتے تھے۔ اعتکاف کی فضیلت و اہمیت کے لیے یہ بات ہی کیا کم ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس کی پابندی فرمائی اور اسے کبھی ترک نہیں فرمایا۔ اعتکاف کے بہت سے فائدے ہیں۔ اعتکاف کرنے والا گویا اپنے تمام بدن اور تمام وقت کو خدا کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے، دنیا کے جھگڑوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں اسے ہر وقت نماز کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اعتکاف معتکف ہر وقت نماز اور جماعت کے انتظار اور اشتیاق میں بیٹھا رہتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں معتکف فرشتوں کی مشابہت پیدا کرتا ہے کہ ان کی طرح ہر وقت عبادت اور تسبیح و تقدیس میں رہتا ہے۔ مسجد چونکہ خدا تعالیٰ کا گھر ہے، اس لیے حالت اعتکاف میں معتکف خدا تعالیٰ کا پڑوسی بلکہ اس کے گھر کا مہمان ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان میں 10 روز کا اعتکاف کرے تو اس کا یہ عمل 2 حج اور 2 عمروں جیسا ہوگا۔ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کچھ وقت کے لیے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں مقیم ہو جائے۔ اس کے لیے وقت کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، جتنا وقت بھی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرا جائے گا نفلی اعتکاف ہو جائے گا۔ رمضان المبارک میں جو اعتکاف مسنون ہے اس کے لیے 10 روز کی مدت مقرر ہے، اس سے کم میں سنت ادا نہیں ہوگی، اور 20ویں روزے کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں داخل ہونا اور نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر غروب آفتاب کے بعد مسجد میں داخل ہوگا 20ویں روزے کو 21ویں تراویح 21ویں شام 20ویں روزے کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے، اور نیت بھی ضروری ہے۔ غروب آفتاب کے بعد بھی نیت کی تو یہ سنت اعتکاف نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے اعتکاف کی منت مانی ہو، یعنی نظر مانی ہو کہ مثال ہے کہ فلاں کام ہو جائے گا تو میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف اس کے لیے واجب ہے۔ 1 دن 1 رات سے کم اعتکاف یہ نہیں ہو سکتا۔ 1 دن اور 1 رات کا اعتکاف جتنے بھی اس نے نظر مانی ہوگی اس کا یہ اعتکاف واجب ہو جائے گا۔ اعتکاف کے چند مسائل سنیں۔ رمضان میں اعتکاف کے رمضان کے سنت اعتکاف کا وقت 20واں روزہ پورا ہونے کے دن غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے۔ معتکف کو چاہیے کہ وہ 20ویں دن غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف والی جگہ پہنچ جائے۔ جس محلے یا بستی میں اعتکاف کیا گیا ہے اس محلے اور بستی والوں کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، بے شک اعتکاف کرنے والا دوسرے محلے کا ہو۔ آخری عشرے کے چند دن کا اعتکاف نفلی ہے، سنت نہیں ہے۔ عورتوں کو مسجد کے بجائے اپنے گھر میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ سنت اعتکاف کی دل میں اتنی نیت کافی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کرتا ہوں۔ کسی شخص کو اجرت دے کر اعتکاف بٹھانا بالکل جائز نہیں ہے۔ مسجد میں 1 سے زائد آدمی اعتکاف کریں تو سب کو ثواب ملے گا۔ مسنون اعتکاف کی نیت 20 تاریخ کو غروب شمس سے پہلے کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی شخص وقت پر مسجد میں داخل ہو گیا لیکن اس نے اعتکاف کی نیت نہیں کی اور سورج غروب ہو گیا تو پھر نیت کرنے سے اعتکاف سنت نہیں ہوگا۔